العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 143 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر. وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدَّى زَجِّفًا مَكَانَ جَيِّدٍ فَهَلَكَ عِنْدَ الْقَابِضِ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَدْيُونِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لِصِفَةِ الْجَوْدَةِ مُنْفَرِدَةً حَتَّى يُمْكِنَ جَبْرُهَا بِالْمِثْلِ. وَلَوْ سَلَّمَ الْأَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَايَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَعِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ أَوِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الدَّفْعِ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْأَدَاءِ. وَإِنْ قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ اسْتَنَدَ الْهَلَاكُ إِلَى أَوَّلِ سَبَبِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْأَدَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادة عند المالك لا يبرأ الغاصب عن الزمان عند أبي حنيفة. عزیز طلبہ، اس سے قبل صاحب کتاب نے ادائے کاسر کے حکم پر چند تفریعات کو پیش کیا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے معاملات پر چند تفریعات صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں. ادائے کاسر کا حکم یہ تھا کہ اگر نقصان کی تلافی مثل عقلی یا مثل شرعی میں سے کسی ایک سے ممکن ہو تو تلافی کر دی جائے گی، اور اگر کسی ایک سے بھی تلافی ممکن نہ ہو تو نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ باقی رہے گا. وَعَلَى هَذَا لَوْ أَدَّى زَجِّفًا سے صاحب کتاب نے ادائے کاسر کے حکم پر پہلا مسئلہ بیان کیا ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ خواہ نے مقروض کو بطور قرضہ عمدہ درہم دیے تھے، اور مقروض نے قرضہ خواہ کو اتنے ہی کھوٹے دراہم واپس کیے. پھر وہ دراہم قرضہ خواہ سے خرچ ہو گئے یا ضائع ہو گئے. اس کے بعد قرضہ خواہ کو معلوم ہوا کہ جو درہم مجھے دیے تھے وہ کھوٹے تھے. اگر ہلاک نہ ہوتے تو بالاتفاق سب ائمہ کے نزدیک کھوٹے دراہم واپس دے کر عمدہ دراہم لیے جاتے. مگر یہاں صورت یہ ہے کہ کھوٹے تھے تو مذکورہ مسئلے کے حل میں احناف کے دو مذہب ہیں. مگر یہاں یہ صورت ہے کہ کھوٹے تھے تو مذکورہ مسئلے کے حل میں احناف کے دو مذہب ہیں. مذہب آدم امام ابو حنیفہ، مذہب صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ کھوٹے درہم ہلاک ہو جانے کے بعد قرضہ خواہ کسی اور سے اتنے ہی کھوٹے درہم لے کر مقروض کو واپس کرے اور اس سے عمدہ درہم وصول کر لے. ان کی دلیل یہ ہے کہ قرضہ خواہ کا حق جس طرح مقدار سے وابستہ ہے اسی طرح وصف سے بھی وابستہ ہے، اس لیے کھوٹے درہموں کے مثل درہم واپس کر کے عمدہ وصول کر لے. صاحبین کا استدلال قیاس خفی سے ہے جس کو استحسان کہا جاتا ہے. امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ جس کو مصنف بیان کر رہے ہیں. امام اعظم کے نزدیک مقروض پر قرضہ خواہ کی طرف سے کوئی چیز واجب نہ ہوگی، کیونکہ نفس دراہم تو ادا کر دیے ہیں. جب ادائیگی پائی گئی تو اگرچہ ادائیگی کاسر ہی صحیح، کیونکہ کھرا اور کھوٹا ہونا وصف ہے اور تنہا وصف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. عزیز طلبہ، وصف کی قیمت نہ ہونے پر دلیل سن لے. وصف ایک عرض ہے جو اپنی ذات میں تنہا نہ موجود ہو سکتا ہے اور نہ ہی قائم ہو سکتا ہے، بلکہ عین دراہیم و دنانیر کے ساتھ متصل ہوتا ہے.
جب وصف عمدگی وغیرہ تنہا موجود قائم نہیں ہو سکتا تو اس کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ جب قیمت نہیں ہو سکتی تو نہ اس کا مثل سوری ہو سکتا ہے اور نہ ہی مثل مانوی ہو سکتا ہے۔ مثل سوری تو ظاہر ہے کہ وصف عرض ہے جو تنہا موجود نہیں ہو سکتا، لہذا مثل سوری ممکن نہیں، اور مثل مانوی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ درہم اموال ربویہ جن میں کمی و بیشی کی صورت میں سود پایا جاتا ہے، اور مثل مانوی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ درہم اموال ربویہ میں سے ہے کہ جن میں وصف کی قیمت نہیں ہوتی۔ اس پر دلیل فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جددوہا وردیکوہا سوا، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مقروض پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا، البتہ گناہ باقی رہے گا۔ وصف کی قیمت نہ ہونے کی بات صرف نقود میں تھی، باقی رہے عروض یعنی سامان ان میں معتبر ہے۔ عزیز طلبہ، نقود و عروض میں 3 طرح کا فرق ہے، وہ بھی جان لیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ نقود مثلا سونا، چاندی اور نوٹوں میں وصف کی قیمت نہیں ہوتی۔ مثلا 10 روپے کا نوٹ نیا ہو یا پرانا، دونوں کی مالیت برابر ہے، جبکہ عروض و سامان میں وصف کی قیمت ہوتی ہے، جیسا کہ کاروبار میں نئی اور پرانی اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں فرق بین دلیل ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نقود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ مثلا 10 روپے کا نوٹ دکھا کر دکاندار کو دوسرا 10 کا نوٹ دے دیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، جبکہ عروض میں متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی کتاب خریدار نے پسند کر لی، قیمت طے ہو گئی، پھر خریدار اس کے بدلے دوسری کتاب تبدیل کرتا ہے تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نقود کا ذاتی طور پر کوئی مقام نہیں، بلکہ یہ زر مبادلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا 10 روپے کا نوٹ نہ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی بھوک مٹا سکتا ہے، بلکہ اس کو دے کر کھانے کی چیز لی جاتی ہے، اور یہ نقود انسان کے لیے بالواسطہ خادم ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان ضروریاتی زندگی کو حاصل کرتا ہے، جبکہ عروض بنفسی ہی انسان کے خادم ہیں، مثلا روٹی وغیرہ۔ دوسرا مسئلہ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَایَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ، یہاں سے صاحب کتاب ادائے کاسر کے حکم پر حقوق العباد سے ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا غلام غصب کر لیا، جو غصب کرنے سے پہلے ہر طرح کی جنایت سے خالی تھا، پھر غاصب کے پاس آ کر اس غلام نے کسی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ غلام مباح الدم ہو گیا، پھر یہی مباح الدم غلام غاصب نے مالک کو سپرد کر دیا۔ اگر غلام مالک کے پاس آ کر اپنی طبعی موت یا کسی حادثے میں مر گیا تو غاصب بری الذمہ ہو گیا، چونکہ غاصب کی طرف سے نفس ادائیگی تو پائی گئی، اگرچہ ادائیگی قاصر ہی تھی۔ اگر مباح الدم غلام مالک کو سپرد کیے جانے کے بعد قصاصاً قتل کیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غاصب کی طرف سے ادائیگی ایسی ہوگی گویا کہ ادائیگی پائی ہی نہیں گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاصاً قتل کیے جانے کا سبب اول غاصب ہے، لہذا قتل کو سبب اول غاصب کی طرف منسوب کیا جائے گا، گویا کہ غاصب کی طرف سے ادائیگی ہی نہیں پائی گئی۔ جب ادائیگی ہی نہیں پائی گئی تو غاصب پر غلام کی قیمت واجب ہوگی۔ اس مسئلے میں صاحبین بھی امام اعظم کے ساتھ ہے کہ غلام کی کل قیمت واجب ہوگی، اگرچہ صاحبین کے نزدیک مباح الدم غلام بمنزلہ عیب ہے جو نقصانی زمان کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر جنایت کے اس مسئلے میں صاحبین بھی امام کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر بائع نے کسی کو صحیح و سلامت غلام فروخت کیا اور ثمن مشتری پر لازم ہو گیا، پھر جب بائع نے غلام مشتری کے حوالے کیا تو اس پر وہ غلام بائع کے پاس کسی جنایت کی وجہ سے مباح الدم تھا۔ اگر غلام مشتری کے پاس قدرتی طور پر مر جاتا ہے تو بائع بری الذمہ ہو جائے گا،
اگر مشتری کے پاس اس جنایت کی وجہ سے قصاصاً قتل کیا جاتا ہے جو بائیں کے پاس کی تھی تو اس قتل کو سبب اول بائیں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ امام اعظم کے نزدیک گویا اس غلام کی ادائیگی ہی نہیں پائی گئی، لہذا بائیں پر لازم ہے کہ مشتری کو ثمن واپس کر دے۔ صاحبین کا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بیع کی صورت میں اختلاف ہے کہ جنایت کی شکل میں بائیں سے نقصان کا ضمان لیا جائے گا، جبکہ امام صاحب کے نزدیک کل قیمت لی جائے گی۔ اگرچہ ادائے کاسر کے حکم پر مثالیں چل رہی تھی، اگر مثل ممکن ہو تو مثل سے ازالہ کیا جائے گا، ورنہ نقصان کا حکم ساکت ہوگا۔ مگر یہ مثالیں حقوق العباد کی چلی، ان میں ادائے کاسر میں ضمان بھی واجب کیا جا سکتا ہے۔ والمغصوبۃ اذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادہ۔ یہاں سے صاحب کتاب نے ادائے کاسر کے حکم پر ایک مسئلہ پیش کیا ہے کہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی لونڈی غصب کر لی اور غصب کرتے وقت وہ حاملہ نہ تھی، پھر غاصب کی وطی کی وجہ سے لونڈی حاملہ ہو گئی، اس حمل کی حالت میں غاصب نے لونڈی کو مالک کے سپرد کر دیا اور وضع حمل کے وقت لونڈی نے صحیح و سلامت طریقے سے بچہ جنم دیا تو غاصب پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا۔ غصب میں لونڈی کی قید اس لیے لگائی ہے کہ تاوان غصب مال میں ہوتا ہے اور لونڈی بھی آقا کا مال ہوتی ہے۔ اگر آزاد عورت سے زنا جبرن کیا گیا اور حمل کی وجہ سے مر گئی تو اس کا حکم یہ ہے کہ زانی کو زنا کی وجہ سے شہادت شرعی کے تحت زنا کی سزا دی جائے گی۔ ہاں اگر غاصب کے پاس کسی جنایت کی وجہ سے مالک کے ہاں قتل کی جاتی ہے تو بالاتفاق غاصب لونڈی کی قیمت دینے کا پابند ہوگا۔ اگر لونڈی وضع حمل کے وقت مر جاتی ہے تو غاصب پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ غاصب پر کوئی چیز واجب ہوگی یا نہیں، اس میں صاحبین اور امام صاحب کے درمیان اختلاف ہے۔ صاحبین کے نزدیک لونڈی کی ہلاکت کی نسبت غاصب کی وطی کی طرف نہیں کی جائے گی بلکہ مالک کے یہاں ولادت کی طرف کی جائیں گی، لہٰذا غاصب سے کوئی تاوان وصول نہ کیا جائے گا۔ امام اعظم کے نزدیک لونڈی کی ہلاکت کی نسبت اس حمل کی طرف کی جائے گی جو غاصب کے پاس ٹھہرا ہے، لہٰذا غاصب پر لونڈی کی قیمت واجب ہوگی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وَعَلَى هَذَا، اس پر ہم نے کہا، لَوْ أَدَّ زَجِّفًا مَكَانَ جَجِّدٍ، اگر کوئی شخص عمدہ سکوں کی جگہ کھوٹے سکے ادا کر دے، پھر کھوٹے سکے قابض کے پاس سے ہلاک ہو جائے تو لا شیء لہ علی المدیون عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدیون پر دائن کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ تنہا الگ سے صفت جودت، صفت عمدگی کا کوئی ایسا مثل نہیں ہے کہ حتی یمکن جبرها بالمثل، کہ جس کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو۔ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ، اور اگر کسی نے یعنی غاصب نے غلام کو سپرد کیا مباح الدم ہونے کی حالت میں ایسی جنایت کی وجہ سے جو غاصب کے پاس ہوئی تھی، یا بائیں نے غلام کو سپرد کیا مباح الدم ہونے کی حالت میں ایسی جنایت کی وجہ سے جو بیع کے بعد بائیں کے پاس ہوئی تھی، فَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ، پھر وہ غلام مالک کے پاس ہلاک ہو گیا یا مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا سپرد کرنے سے پہلے، تو لازمہ الثمن، مشتری پر ثمن لازم ہو جائے گا اور غاصب اصل ادا کے اعتبار سے بری ہو جائے گا۔ وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ، اور اگر وہ عبد جانی اور اگر وہ غلام اس جنایت کی وجہ سے قتل کیا گیا تو ہلاکت کی نسبت سبب اول کی طرف ہوگی۔ یہ ایسا ہوگا گویا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ادائیگی پائی ہی نہیں گئی۔ وَالْمَغْصُوبَةُ إِذَا رُدَّتْ حَامِلًا عند الغاصب فماتت بالولادت عند المالک، اور مغصوبہ باندی جب حاملہ ہونے کی حالت میں لوٹا دی جائے ایسے فعل کی وجہ سے جو غاصب کے پاس ہوا تھا
فماتت بالولادتی عند المالک، پھر وہ باندی ولادت کی وجہ سے مالک کے پاس مر جائے تو غاصب زمان سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک بری نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.